کے سنا پہ چڑھ کر گیا، نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی، بہن نے سر کھلے مقتل میں مغربین پڑھی، نظر کے سامنے ہر محلقہ کی لاش رہی، مگر جلے ہوئے ہیں منہ کی جائے نماز بچھی، غم حسین کی برچھی اٹھا گئی زینب، غم حسین کی برچھی اٹھا گئی زینب، مگر نماز کی دنیا بسا گئی زینب، مگر نماز کی دنیا بسا گئی زینب۔ اب میں اپنے محترم انتہائی واجب القدر واجب الاحترام آغا انیس الحسنین خان صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مسائل محمد و آل محمد پڑھیں۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ جو مومنین پیچھے تشریف فرمائیں تھوڑا تھوڑا ذرا آگے آ جائیں، برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، اپنے ذہنوں کی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صف ادا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ورحمة الله على أصحابهم وأحبابهم وشيعتهم أجمعين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك،
عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات پڑھیے بھی اپنی طاعت و عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات ماشاءاللہ دعائے خداوند کائنات آپ کی عزاداری ماتمداری نوحہ خانی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں حقیقی حسینی اور سچا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم کے جو باقی دن ہیں اور اس فرصت سے ہمیں حقیقی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ امیر المومنین کا ارشاد ہے ان الفرص تمر مر السحاب فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیے اس لیے کہ فرصت کے لمحات اس طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں جس طرح بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں فرصت کے لمحات ہیں درسگاہ کربلا ہے درسگاہ کربلا ہے تبھی تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم نے اس درسگاہ میں آ کر سید الشہداء علیہ السلام کے اہداف و مقاصد کو سمجھنا ہے یا مختصر الفاظ میں اس دین کی حقیقی تصویر کو سمجھنا ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء کا خون کہ جسے خون خدا کہا گیا ہے آپ کہتے ہیں نا یا سار اللہ وابن سارے سار اللہ وابن سارے یہ خون کہ جو کربلا کی زمین پہ بہا ہے کوئی عام خون نہیں ہے اتنا مقدس خون ہے جو کربلا کی زمین پہ بہا ہے یہ زمین سید الشہداء کی آمد سے پہلے کرب و بلا اسے کہا جاتا تھا یعنی دکھوں اور مصیبتوں کی سرزمین لیکن جب سید الشہداء اور ان کے اصحاب باوفا کا مقدس خون اس زمین میں شامل ہوا ہے اس خاک میں شامل ہوا ہے اب یہ خاک خاک نہیں رہی بلکہ خاک شفا بن گئی
اس خون کی برکت سے یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے سب انبیاء کا گزر ہوا اور سارے انبیاء نے اس زمین پر گریہ کیا. یہ حسین مظلوم کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اب وہ کربلا کرب و بلا نہیں رہی بلکہ کربلا معلی بن گئی. اب وہ خاک خاک نہیں رہی، خاک شفا بن گئی. کتنے انعامات ہیں کہ جو خداوند کائنات نے سید الشہداء کو جن سے نوازا ہے. آج ہم اسی دین کی حقیقی تفسیر کو سامنے رکھنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے. فقط رونا ہی ہمارا حقیقی ہدف اور مقصد نہیں ہے. اگرچہ رونا بھی اپنے مقام پر ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت میں نہ فقط ہم لوگ شامل ہیں بلکہ انبیاء کے سردار بھی شامل ہیں. اس گریہ کے ثبوت میں ہمارے پاس اتنے دلائل موجود ہیں. وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں اقسام گریہ بیان کروں گا کہ 7 طرح کا گریہ ہوتا ہے، یا گریہ کی 7 قسمیں ہیں، اور ہم جو امام حسین کے غم میں گریہ کرتے ہیں وہ کون سی قسم کا گریہ. عرض کیا تھا ارشاد رب العزت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول عطا کرے اسے لے لو، اور جہاں پہ رسول روک دے وہیں پہ رک جاؤ. سبحان اللہ. ما عربی زبان کی ظرافت سے آشنا حضرات تشریف فرما ہوں گے. ما جو کچھ، ما عموم پہ دلالت کرتا ہے، جو کچھ رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے وہیں پر رک جاؤ. یہ خود عصمت نبی کی ایک دلیل ہے. اگر میں کہوں جی کاظمی صاحب کی ہر بات پہ عمل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے. ایک دفعہ کہتا ہوں جی دینی معاملات میں جو بھی اچھی بات کرے اس پر عمل کرو. ایک دفعہ کہتا ہوں کوئی قید و شرط نہیں ہے، جو کہے اسے مانو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کردار پر ہمیں مکمل اعتماد ہے. جو کچھ عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے روکے وہیں پر رک جاؤ. ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے پیغمبر اکرم نے؟ ہمیں پیغمبر کی صداقت پر توجہ فرمائیے گا. قرآن مجید پر ایمان لانے سے پہلے ہمیں پیغمبر کی صداقت پر ایمان لانا ہوگا. کیا پیغمبر اکرم کی صداقت پر ایمان لائے بغیر ہم قرآن کی صداقت پر ایمان لا سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں پہلے پیغمبر کی صداقت پر ایمان لانا ہوگا، اور پھر قرآن پر ایمان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن بھی تو پیغمبر کی زبان سے لیا ہے. پیغمبر اکرم کی صداقت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی زبان سے 3 طرح کا کلام جاری ہوا ہے. ایک ایسا کلام ہے جسے قرآنی آیات کہا جاتا ہے، ایک ایسا کلام ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا کلام ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے. اگر پیغمبر صادق نہ ہو ہمیں کہاں سے پتا جو قرآن کے طور پر دے رہے ہیں یہ قرآن ہے، جو حدیث قدسی کے طور پر دے رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اور جسے حدیث کے طور پر عطا کر رہے ہیں یہ حدیث ہے. کیونکہ ہمیں پیغمبر کی صداقت پر مکمل یقین تھا. پیغمبر نے کہا یہ خداوند متعال کی طرف سے آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، ہم نے اسے قرآن کے طور پر تسلیم کیا. یہ خدا کی طرف سے حدیث قدسی ہے، ہم نے اسے حدیث قدسی کے طور پر تسلیم کیا، اور جسے حدیث کے طور پر دیا ہم نے اسے حدیث کے طور پر قبول کیا. کیا فرق ہے آیات قرآنی میں، حدیث قدسی میں اور عام حدیث میں؟ قرآنی آیات انہیں کہا جاتا ہے
کہ جن کا معنی بھی خدا کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی خدا کی طرف سے ہے. کیونکہ قرآن مجید کچھ مفاہیم کا مجموعہ ہے. اٹھائیں عظیم الشان تفسیر المیزان، جس میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں قرآن مجید ایک اعلیٰ معارف کا مجموعہ ہے. اس صورت میں اگر ہم پر نازل ہوتے تو ہمارے ناقص عقل ان کو سمجھنے پہ قادر نہیں تھے. یہ خداوند کائنات نے ہمارے اوپر لطف کیا کہ ان اعلیٰ و عرفہ مطالب کو آسان کر کے ہم تک پہنچایا تاکہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر سکیں. قرآنی آیات انہیں کہا جاتا ہے جن کا معنی بھی خدا کی طرف سے ہے اور الفاظ کا انتخاب بھی خود خداوند متعال کی طرف سے ہے. اور حدیث قدسی جس کا معنی خدا کی طرف سے ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ خدا کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ الفاظ پیغمبر کی طرف سے ہیں. اور حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی اور الفاظ خود ختمی مرتبت کی طرف سے ہیں. لیکن یہ فرق ٹھیک نہیں ہے قرآنی آیات میں اور حدیث قدسی میں یہ فرق بیان کرنا کہ قرآنی آیات وہ ہیں جن کا معنی بھی خدا کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور حدیث قدسی کا معنی خدا کی طرف سے ہے لیکن الفاظ پیغمبر کی طرف سے ہیں. نہیں عزیزان محترم، یہ حقیقی فرق نہیں ہے. قرآنی آیات میں اور حدیث قدسی میں خواہ قرآنی آیات ہوں ان کا معنی اور مفہوم بھی خدا کی طرف سے ہے اور حدیث قدسی کا معنی اور مفہوم بھی خدا کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی خدا کی طرف سے ہے. فرق اتنا ہے جو آیات قرآنی ہے ان کے بارے میں قرآن نے چیلنج کیا ہے فاتو بصورت من مثلہ، اگر تم انسان اور جن سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو اس قرآن کی ایک آیت کی مثال لانے پر بھی قادر نہیں ہو. قرآنی آیات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں چیلنج موجود ہے لیکن حدیث قدسی کے بارے میں چیلنج نہیں ہے. ویلا اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی بھی خدا کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی خود خداوند متعال کی طرف سے ہیں. یہ سارا کلام ہم نے ختمی مرتبت کی زبان اقدس سے جاری ہونے والے کلمات کے ذریعے لیا. ہمیں کہاں سے معلوم تھا؟ پیغمبر فرما رہے تھے جبرائیل نازل ہوا ہے اور اس نے مجھے خدا کی طرف سے ان آیات کی تلاوت کرنے کا کہا ہے. کہا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن کے طور پر قبول کیا. فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، ہم نے حدیث قدسی کے طور پر قبول کیا. کہا یہ حدیث ہے، ہم نے حدیث کے طور پر قبول کیا. اگر ہم پیغمبر کی صداقت پر ایمان نہ رکھتے ہوں بلکہ یہ کہیں کہ پیغمبر تو کچھ عرصہ بعد خداوند متعال نے نعوذ باللہ ان کے سینے کو پاک کیا اور انہیں علم عطا کیا. نہیں عزیزان محترم، یہ کسی اور مکتب کا نظریہ تو ہو سکتا ہے. مکتب اہل بیت ایسے پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے جو 40 سال تک نعوذ باللہ کوئی ایسے حالات میں ہو اور 40 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، بلکہ مکتب اہل بیت اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم آب و خاک کے درمیان تھے. ایسا نہیں ہے کہ ختمی مرتبہ 40 سال تک عام انداز میں زندگی گزارتے رہے اور 40 سال کے بعد خداوند کائنات نے ان کے سینے کو کشادہ کیا اور انہیں علم عطا کیا. نہیں عزیزان محترم، یہ مقدس ہستیاں، یہ ہم اہل بیت کے پیروکاروں کا نظریہ ہے کہ فرق نہیں ہے نبی اور امام میں عصمت کے اعتبار سے. جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اسی طرح امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے. اگر نبی معصوم نہ ہو، اگر امام معصوم نہ ہو تو ہم کیسے اعتماد کریں کہ یہ جو کچھ خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں کیا واقعا خدا نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا؟
اعتماد سلب ہو جاتا ہے. لہذا ہم نبی کا جانشین اسے مانتے ہیں جس میں نبی والی صفات پائی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ اس نے کام نبی والا کرنا ہے, لہذا اس میں وہی صفات پائی جائیں. کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ امام کو نبی سے افضل سمجھتے ہیں یا ان کے برابر سمجھتے ہیں. نہیں, پیغمبر اکرم خدا کے بعد سب سے عظیم المرتبت ہستی ہے, اور ان کے بعد علی مرتضی اور ان کی اولاد طیبہ سب سے افضل اور برتر ہے. اور اتنی افضل و برتر ہے کہ خود حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا یقاس بنا آل محمد احد. خبردار, کہیں ہم اہل بیت کے ساتھ ہمارے غیر کو مقایسہ نہ کرنا. ہمارے ساتھ تو ختمی مرتبت کے علاوہ کسی نبی کا بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. لا یقاس بنا آل محمد احد. ہم اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. ختمی مرتبت کی ذات کو ایک طرف رکھیں, باقی احد نکرہ کا لفظ ہے, آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی ہو سب کو شامل ہے. کسی کو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابراہیم جو عظیم المرتبت نبی ہیں, جو مقام خلت پر فائز ہیں, خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ارنی کیف تحیی الموتی. اے خدا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیف تحیی الموتی, کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. خالق کائنات کا ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم کیا تمہیں میری قدرت کاملہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے میری قدرت پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کیوں نہیں خالق کائنات, مجھے آپ کی قدرت کاملہ پر یقین ہے, لیکن آپ سے ایک نشانی طلب کر رہا ہوں لیطمئن قلبی, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے, میرے دل بے قرار کو قرار آ جائے. پیغمبروں میں ایک عظیم مقام ہے حضرت ابراہیم کا, لیکن خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی. اے خدا مجھے دکھا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ ایمان رکھنا اور بات ہے, آنکھوں سے دیکھنا شنیدن کئی بود مانند دیدن, کہ سننا دیکھنے کی طرح نہیں ہو سکتا. ایمان رکھنا اور بات ہے. جب حضرت موسیٰ میقات پہ گئے تھے اور سامری نے بچڑا بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا تھا, وہاں پر خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کو خبر دی تھی کہ تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے. لیکن جب آئے اور اپنی امت کو دیکھا کہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں, تو وہاں پر آ کے اپنے بھائی حضرت ہارون کے گریبان کو پکڑا. مفسرین نے یہی لکھا ہے پہلے حضرت نے فقط سنا تھا, اب آ کے آنکھوں سے دیکھا. کیا بات کیا بات. حضرت ابراہیم جو انبیاء میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں, خداوند متعال سے التجا کر رہے ہیں اے خدا مجھے ایک نشانی دکھا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, مجھے اس پر کامل یقین ہے, لیکن اطمینان قلب کے لیے آپ سے نشانی چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ بھی اہل بیت کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ انبیاء وہ ہیں جو خدا سے اطمینان کے لیے نشانی طلب کرتے ہیں, اور ہم اہل بیت جن پر یقین رکھتے ہیں, جن پر ان کا مقام معرفت اتنا بلند ہے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا, میرے اور خالق کے درمیان کئی حجاب ہیں, کئی پردے ہیں, اگر علی اور اس کے خدا کے درمیان حال سارے پردے ہٹ جائے پھر بھی علی کے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. یا یوں کہیے انبیاء خدا سے نشانی طلب کرتے ہیں
اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو خود ہدایت کی نشانی اور چراغ. سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ انہیں دیکھ کے ہدایت کے راستے کی تشخیص دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور ایمان فقط اس وقت نہ ہو جب لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہوں، بلکہ اس وقت بھی ایمان ہو کہ جب ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا ایسا وقت کہ جب پیغمبر اکرم کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور پیغمبر نے وہ دعوت ذو العشیرہ میں اعلان کیا من یوازرنی علی ھذا فیکون خلیفتی ووصی من بعدی. آج کون ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے، جو امر تبلیغ میں میری مدد کرے، وہی میرے بعد میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا. وہاں پر اور کوئی نہیں تھا، ایک کم سن بچہ تھا جو بار بار اٹھ کے کہتا تھا انا اوازرک یا رسول اللہ. اگر اور کوئی تیری مدد کے لیے حاضر نہیں ہے تو علی ابن ابی طالب حاضر ہے. اسی وقت سے علی نے اور اولاد علی نے اسلام پر یہ احسان کیا اور کہا، پیغمبر کو زبان دی امیر المومنین نے کہ آج امر تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے. ابھی تک کوئی اور مسلمان اس کائنات میں موجود نہیں ہے، چند ایک لوگ مسلمان ہیں. یہ راستہ بڑا مشکل ہے، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے. یا رسول اللہ، تبلیغ دین کے معاملے میں جہاں پر آپ کے پسینے کے قطرے بہیں گے وہاں پر علی خون کے دریا پیش کرے گا. یہ علی کا عہد تھا جسے علی اور اولاد علی نے پورا کیا. علی اس وقت سے پیغمبر کے ساتھی نہیں ہے کہ جب لوگ پیغمبر پر زیادہ مقدار میں ایمان لائے، نہیں. یا بعض اوقات ترتیب بندی کی جاتی ہے، امیر المومنین نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کسی نے خواتین میں پہلے اسلام قبول کیا، کسی نے مردوں میں پہلے اسلام قبول کیا. نہیں حضرات، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو بھی تو تب بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اگر مردوں میں فلاں صاحب نے، اگر خواتین میں حضرت خدیجہ نے، اور بچوں میں علی ابن ابی طالب نے اسلام پہلے لایا، تو ذرا یہ تو بتائیے خود ان تینوں میں پہلا کون ہے؟ کیا بات کیا بات. آخر ان تینوں میں سے کوئی پہلا ہے؟ یہ بتائیں. ان تینوں میں سے پہلا کون ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ علی نے بچپن میں اسلام قبول کیا، تب بھی کہنا پڑے گا اے علی تیرے بچپن پہ ہمارا سلام. تیرا بچپن کئی لوگوں کی جوانی سے بہتر، تیرا بچپن کئی لوگوں کے بڑھاپے سے بہتر. لیکن دل کھول کے نعرہ حیدری. لیکن عزیزان محترم، ہم اس ترتیب میں نہیں جاتے. عقلی سی بات ہے اور بڑی واضح سی بات ہے، ایمان وہ لاتا ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو. کیا بات کیا بات کیا بات. ایمان لانے کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کے پاس پہلے ایمان کی دولت نہ ہو. اس لیے کہ اگر انسان کے پاس کوئی چیز پہلے ہو اور دوبارہ اسے حاصل کرے تو عقلی طور پر اسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل. یعنی ایک شے آپ کے پاس پہلے موجود ہے، اگر آپ دوبارہ اسے حاصل کرنا چاہیں تو لغو ہے، عبث ہے اور بے فائدہ ہے. لہذا امیر المومنین کے ایمان کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس ترتیب میں جاتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں آپ بتائیے پیغمبر اکرم کب سے مسلمان تھے؟ جب سے رسول اللہ مسلمان تھے اسی وقت سے علی ابن ابی طالب مسلمان تھے. پیغمبر کے ایمان کی حد تم معین کر دو، علی کے ایمان کی حد میں مقرر کر دوں گا. ایمان لانے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو. علی ابن ابی طالب اس بلند
हस्ती का नाम है, आसमान अजमत और रिफात पर फायज उस शख्सियत का नाम है कि जिसके बारे में यह नहीं सोचा जा सकता कि कोई एक लम्हा उनका नाउज़ुबिल्लाह गैर ईमान में गुजरा हो। वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है कि जो तशरीफ लाती है तो खाना खुदा में आंख खोलती है तो चेहरा रसूल अल्लाह की जियारत करती है, और अगर जबान खोलती है तो कुरान की तिलावत करती है। जब रसूलुल्लाह के हाथों पे आते हैं अमीरुल मोमिनीन, पैगंबर ने कहा कुछ पढ़िए। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह कुरान की तिलावत करूं, या रसूलुल्लाह तौरात की तिलावत करूं, या रसूलुल्लाह इंजील की तिलावत करूं, या रसूलुल्लाह ज़बूर की तिलावत करूं। सब किताबों का इल्म लेके अली इब्ने अबी तालिब आए। उनका ईमान ऐसा नहीं है, तभी तो हम फकत उसी जात के बारे में ये अल्फाज कहते हैं, अली कर्रमल्लाहु वजहहु। ये लफ्ज किसी और शख्स के बारे में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, न किया जाता है। बाकी के बारे में हम दुआ देते हैं कि खुदा उनसे राजी हो जाए, लेकिन अली इब्न अबी तालिब के बारे में कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहु, यानी ऐ अली ये एजाज फकत और फकत आपको हासिल है, फकत तेरी पेशानी को ये एजाज हासिल है कि कभी एक लम्हा भी गैर खुदा के सामने नहीं झुकी। जब से आए ईमान के साथ आए। कर्रमल्लाहु वजहहु, ये अली की पेशानी का एजाज है कि कभी गैर खुदा के सामने ये पेशानी कभी नहीं झुकी। और ये ईमान जो अमीरुल मोमिनीन का ज़ात पैगंबर अकरम पर था, ये फकत उस वक्त न था कि जब लोग साथ देने वाले थे। हमें भी इससे एक सबक लेना है कि अगर हम किसी वक्त अक़लियत में हों और हमारी तादाद कम हो तो ये चीज हमारे पाए इस्तेहकाम में लग़्ज़िश का सबब न बने। पैगंबर अकरम ने सलमान को क्या कहा था? फरमाया था, या सलमान इन सलक अन्नास वादियन व सलक अलीयुन वादियन फस्लुक वादियन मा सलकहु अली। फरमाते ऐ सलमान, कभी अक्सरियत और अक़लियत को मेयार करार न देना, कभी ज़्यादती जमात को मिलाक करार न देना। अगर कोई वक्त ऐसा आ जाए और तुम देखो कि पूरी कायनात एक तरफ चल रही है और अकेला अली एक तरफ चल रहा है, ऐ सलमान तुम उधर न जाना जिधर पूरी कायनात जा रही हो, तुम उधर जाना जिधर अली जा रहा हो। इसलिए कि अल हक मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और पैगंबर ने जो दुआ की है, ये नहीं कहा अल्लाहुम्मा अदर अलीयन मा दारहु हक, कि ऐ खुदा अली को उधर फेर दे जिधर हक जाए, बल्कि पैगंबर ने दुआ की अल्लाहुम्मा अदरिल हक मा अदरहु अली, ऐ खुदा तू हक को उधर फेर दे जिधर अली जाए। मिलाक और मेयार अली और औलाद अली हैं। ज़माने गैबत में भी हमें इस अकीदे पर पायबंद रहने में हमें बड़े मसाइल और मुश्किलात का सामना होगा। आज हमें किसी एक जुर्म में कि क्योंकि हम खानदाने मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ तमस्सुक रखते हैं और उनकी मोहब्बत का नूर हमारे दिलों में मौजूद है, हमें इसकी सजा दी जाती है। लेकिन हमें ये सजा काबिल कबूल है, लेकिन इस खानदान से हम तमस्सुक से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते।
انشاءاللہ نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور یہی ہم نے کربلا سے درس لیا ہے کہ سید الشہداء نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. اگر مال قیمتی ہے تو مال قربان کیا، اگر اس سے بڑھ کر جان قیمتی ہے تو امیر المومنین کے اس فرزند نے اپنی جان بھی جان آفرین کے حوالے کر دی اور اعلان کیا. میں نے اپنے جد سے سنا تھا کہ جب امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور امت میں خرابیاں پیدا ہو جائیں تو عالم کی ذمہ داری ہے ان یظہر علمہ، کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، وہاں پر خاموش نہ رہے. لہذا امیر المومنین کے اس فرزند ارجمند نے امت کی ہدایت کے لیے ساری قربانی پیش کی. ہم کوشش کرتے ہیں ہر شخص نیک اعمال انجام دیتا ہے تاکہ خدا کے قریب ہو سکے. بے شک سب کی خواہش یہ ہے ہم دیکھیں خدا کی نظروں میں ہمارا کیا مقام ہے نا. ہر شخص یہ جاننے کا امیدوار ہے اور جاننے کا طلبگار ہے کہ میرا خدا کے ہاں کتنا مقام ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اگر یہ جاننا چاہو کہ تم کتنے مقرب ہو خدا کے ساتھ اور خدا کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے، ذرا دل کے خانے میں سوچ کے دیکھو خدا کا تمہاری نظروں میں کیا مقام ہے. جتنا تم خدا کا مقام تمہاری نظروں میں ہے خدا کے ہاں بھی تمہارا مقام اسی طریقے سے ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام نہ دیا کرو. معصوم فرماتے ہیں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ گناہ معمولی ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو جس کی خلاف ورزی ہے وہ کتنا عظیم ہے. جس کی خلاف ورزی ہے وہ کتنا عظیم ہے. لہذا چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کے انجام نہ دیا کرو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ سوچا کرو جس کی مخالفت ہے وہ کتنا عظیم ہے. اگر چاہتے ہو خدا تمہارا ہو جائے تو خدا نے اس کا بھی نسخہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے. حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کن لی فاکون لک، کن لی فاکون لک. ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ کسی بڑے شخص کے ساتھ متمسک ہو، کسی سے سہارا لے. خدا سے بڑھ کر تو اور کوئی سہارا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں خدا ہمارا ہو جائے. خدا کہتے ہیں اس کا بھی میں تمہیں راستہ دکھائے دیتا ہوں، کن لی فاکون لک، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. کن لی تو میرا ہو جا، اکون لک میں تیرا ہو جاؤں گا. جس کا خدا ہو جائے اسے کسی اور چیز ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا جس کے پاس ہو. تبھی سید الشہداء دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں ماذا فقدا من وجدک ومن لذی مجدا من فقدک. اے خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. ماذا وجدا من فقدک، اے خدا جسے تو نہ ملا اس نے کیا پایا. اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے. خدا کہتے تو میرا ہو جا. میرا ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنی زندگی میرے دین کے مطابق گزار، میرے احکام کے مطابق تو زندگی گزار، پھر دیکھ میں کس کس مشکل میں تیرے کام آتا ہوں. کن لی تو میرا ہو جا، تو میرے احکام کے مطابق عمل کر، سب کچھ تیرے لیے ہوگا. اور خدا جس کے پاس ہو اسے کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کی نظروں میں خدا عظیم ہو. امیر المومنین نہج البلاغہ میں صفات متقین کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عظم الخالق فی انفسہم وصغر ما دونہ، کہ جن کی نظروں میں خدا عظیم ہو پوری کائنات ان کی نظروں میں پست نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظم الخالق فی انفسہم، جس کا یقین ہو کہ خدا ہی سپر پاور ہے، اس کے سامنے کسی اور سپر پاور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تھا
تھا وہ وقت کہ جب لوگ امام خمینی کو مشورہ دے رہے تھے اس وقت دنیا میں دو بلاک ہیں، ایک سپر پاور امریکہ ہے اور ایک سپر پاور روس ہے. اس وقت اگر اپنے آپ کو بچانا ہو تو ایک سپر پاور کا سہارا لینا ہوگا. آج اب اس دنیا میں اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی سپر پاور کے ساتھ ہونا ہوگا. لیکن جن کی نظروں میں خدا عظیم تھا، جن کی نظروں میں خدا سپر پاور تھا، انہوں نے اعلان کیا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مجھے امریکہ کی ضرورت ہے نہ مجھے روس کی ضرورت ہے، بلکہ میرے لیے خدا کافی ہے. عظم الخالق فی انفسہم، یہی الفاظ ہیں سید الشہداء کے میدان کربلا میں جب جنات آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں مجھے ایسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو. اور بڑے مقتل کے الفاظ، سید الشہداء کی تاریخ، کائنات میں ایسا فرد نظر نہیں آتا جب انسان پر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، انسان کا بدن مزمحل ہو جاتا ہے. لیکن واحد ایسی شخصیت ہے بخدا قسم تمام تاریخ نے لکھا ہے جتنا جتنا امتحان بڑھتا جا رہا تھا، جتنے جتنے شہید ہوتے جا رہے تھے، حسین کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا، کیونکہ خدا کی ملاقات کے وقت حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ صلاۃ. کوشش کرتے ہیں دیکھیں خدا کس سے راضی ہے. رب راضی تو سب راضی. لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے خدا، پھر فرماتے یہ مصائب میرے لیے انہیں برداشت کرنا آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں دیکھیں خدا کس پہ راضی ہے، لیکن بخدا قسم ہم ایسے نہیں کہتے کہ اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں پیمانہ یہ ہے کہ جس پہ خدا راضی ہو جائے اس پہ اگر باقی لوگ ناراض بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں. خاتون قیامت کے بارے میں ایک عظیم المرتبت حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقط آزانی ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. اے لوگو اگر دیکھنا چاہتے ہو خدا کس سے راضی ہے تو فاطمہ کی رضا خدا کی رضا کا معیار ہے. جس پہ فاطمہ راضی اس پہ خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض. کم لفظ نہیں ہے، دقت کرنے کی ضرورت ہے. مستند حدیث ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، خدا فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے. کون بی بی کہ جب اپنے والد محترم کی بارگاہ میں آتی تھی تو پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کھڑے ہو جاتے تھے. فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کے چند قدم آگے چلتے تھے اور بی بی کا استقبال کرتے تھے. وہ اجلسہا مسندہ، اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، فاطمہ کو اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجلسہا مسندہ. اور پیغمبر کا طریقہ کار تھا جب کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا کے ساتھ ودا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کی ملاقات کے لیے جاتے تھے. وہ عظیم المرتبت خاتون کہ جن کی رضا خدا کی رضا کا معیار ہے، جن کا غضب خدا کے غضب کا معیار ہے. لیکن عزیزان محترم، نہ جانے
کیسے حالات آ گئے تھے. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زندگی گزارے, لیکن بی بی کی زبان پہ یہ لفظ تھے, اللہم اجل وفاتی, اے خدا میری موت کا وقت نزدیک کر دے. مجھے کسی اور معصوم کے بارے میں یہ لفظ نہیں ملتے, کسی معصوم کے بارے میں یہ لفظ نہیں ملتے. پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ ملتے ہیں, اللہم اجل وفاتی, اے خدا اب فاطمہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی, اے خدا میری موت کا وقت نزدیک کر دے. کون خاتون جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ بابا کا آخری وقت ہے, بابا کا سر فاطمہ زہرا کے گود میں ہے, کوئی دک الباب کرتا ہے, بی بی جاتی ہے, کہتے میں مسافر ہوں, آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی کہتے میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, وہ ملاقات نہیں کر سکتے. دوبارہ آتا ہے وہ شخص, پھر بی بی کہتی ہے ملاقات ممکن نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوتا ہے تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور بی بی کے آنسو چہرہ رسول اللہ پہ گرتے ہیں. رسول اللہ آنکھ کھول کے کہتے ہیں, اے فاطمہ میری زندگی میں کیوں گریہ کر رہی ہو؟ بی بی کہتی کوئی شخص ہے جو بار بار دق الباب کر رہا ہے, میں نے اسے بتایا کہ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, لیکن وہ میری بات قبول نہیں کرتا. حضرت رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی یہ وہ ہے جو کسی اور سے اجازت نہیں لیتا, یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ عزرائیل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا. اجرکم اللہ. اے بیٹا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے, یہ تو وہ ہے جو کسی اور سے اجازت طلب کیے بغیر جا کے روح کو قبض کرتا ہے. یہ تیری عظمت ہے, یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے. یہ کون سا دروازہ ہے؟ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم کا دستور تھا جب مسجد جاتے تھے تو دروازے فاطمہ کے رک کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کا گھرانہ میرا سلام, اے میرے اہل بیت میرا سلام. لیکن عزیزان محترم کیا ہو گیا تھا؟ حقانیت مذہب اہل بیت کی دلیل ہے مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا. کیا ہو گیا تھا؟ کیا حالات پیش آ گئے تھے کہ آج امت فاطمہ زہرا کا گریہ برداشت نہیں کرتی, کہتے ہیں جاؤ شہر سے باہر جا کے رو. علی نے ایک بیت الاحزان تعبیر کیا جہاں پر بی بی جا کے اپنے باپ پہ گریہ کیا کرتی. جب باپ کا آخری وقت تھا بی بی بڑی بےتاب تھی, لیکن پیغمبر اکرم نے فاطمہ کے ساتھ ایک بات کی, اس کے بعد فاطمہ کا چہرہ کھل گیا اور فاطمہ خوشحال نظر آنے لگی. جب پوچھا گیا بی بی ابھی تو آپ پریشان تھی, ابھی خوش نظر آ رہی ہیں, کہا پہلے مجھے بابا نے اپنی وفات کی خبر دی تھی اس لیے میں پریشان تھی, لیکن جب بابا نے مجھے یہ بتایا اے بیٹا میرے باقی ماندگان میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی, تو میرے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گی, تیرا اور میرا فراق زیادہ دیر نہ ہوگا, تو میں خوشحال ہو گئی. عزادارو مقاتل نے لکھا ہے کہ بی بی اپنے بابا کی وفات کے بعد 70 دن 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ہے, لیکن بی بی نے 3 کام ترک نہیں کیے. سنیں گے وہ کون سے 3 کام ہیں؟ ایک کام یہ ہے ما زالت بعد وفات ابیہا معصبت الراس محمرت العین منحدت الرکن. عزادارو وہ کون سے 3 کام ہے؟ بی بی جتنی دن زندہ رہی بی بی کے سر پہ پٹی باندھی رہی, اور کسی ظالم نے ایسا ظلم کیا تھا کہ بی بی کی آنکھ سرخ رہتی تھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا بتائیے بی بی کی عمر کتنی ہے؟ عزادارو بی بی کا سن 18 سال کا ہے, جو عین جوانی کا عالم ہے, لیکن منحدت الرکن ایسے مصائب آئے تھے کہ زہرا جوانی کے عالم میں کمر جھکا کے چلتی تھی. اجرکم اللہ.
بس عزادارو ادھر رسول خدا کی وفات ہوئی، ابھی رسول خدا کا کفن میلا نہ ہوا تھا، چوتھا دن تھا رسول خدا کی وفات کو کہ ظالم لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ آئے جس دروازے پہ ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، اس دروازے پہ آئے کہ جس پہ ملائکہ بھی اذن لیے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، اور کہا علی کو باہر بھیجو وَإِلَّا ہم اس دروازے کو جلا لیں گے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں دروازہ جلایا نہیں گیا، فقط دھمکی دی گئی۔ لیکن میں عرض کروں گا کیا یہ گھر اس حال ہے کہ اس گھر کے سامنے آواز بلند کی جائے جہاں پر فاطمہ زہرا رہتی ہوں اور جہاں پر جوانان جنت کے سردار رہتے ہوں؟ بس عزیزان محترم، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہوں گا، علامہ فضل اللہ کمپانی کا شعر ہے، کہتے ہیں اگر کسی مظلوم کی مظلومیت ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے ایک گواہ کافی ہوتا ہے۔ کسی مظلوم کی مظلومیت کے لیے ایک گواہ کافی ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں زہرا ایسی مظلومہ ہے کہ جس کی مظلومیت کے 3 گواہ ہیں۔ سنیں گے وہ کون سے گواہ ہیں؟ ذرا آپ اپنے تصورات کی دنیا میں جائیں، اس جلتے ہوئے دروازے کا تصور کریں۔ علامہ کمپانی کہتے ہیں الباب والجدار والدماء، ذرا 3 چیزوں کا تصور کرو، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ اور پیچھے دیوار اور در و دیوار کے درمیان بہنے والے خون کا تصور کرو کہ زہرا پہ کیسی مصیبت آئی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو الباب والجدار والدماء، بس اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ ظالموں نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا اور پیچھے تو دیوار تھی اور پھر اسے پل بنا کے ظالم گھر میں داخل ہوئے۔ اب بی بی نے آواز دی یا فزت اسندینی واللہ قد قتل ما فی عشائی، اے بی بی مجھے سہارا دو، اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ او عزاداران محترم، امامت ایسا منصب ہے کہ جس کے لیے سب کچھ بلایا جا سکتا ہے۔ بی بی محافظہ امامت ہے، بی بی کو اپنی مصیبت بھول گئی، پوچھتی ہے کہاں ہے علی؟ بتایا کہ علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ عزادارو بی بی اپنی مصیبت کو بھول گئی، اب جلدی سے آتی ہے، علی کی ابا کا دامن پکڑا اور کہا علی کو نہیں جانے دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی، اے سادات کرام مجھے معاف کرنا۔ یہاں پر ایسا لفظ ہے کہ میں ترجمہ نہ کر سکوں گا، فقط شعر کے لفظ میں عرض کروں گا۔ جب بی بی نے علی کے دامن کو مضبوطی سے تھاما تو ایک ظالم نے حکم دیا بی بی کا ہاتھ علی کے دامن سے چھڑایا جائے، بس ایک ہاتھ اٹھا۔ علامہ کمپانی کہتے ہیں قد عدت و مدت و شدت ید الطغیان والعد، کہتے ہیں کاش یہ ہاتھ شل ہو جاتا اور جو فاطمہ زہرا بس ایک ہاتھ اٹھا، اس نے ایسی گستاخی کی کہ اب زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ گیا۔ اب علی کو لے کے آتے ہیں مسجد میں، اب علی کے سر پہ تلوار ہے، بی بی اپنے آپ کو پہنچاتی ہے لیکن کہتی ہے چھوڑ دو۔ جب کوئی نہ سنی گئی، بی بی فرماتی ہے لَأَنْشُرَنَّ رَأْسِي، میں اپنے بال پریشان کر کے اور تمہیں بد دعا دوں گی۔ عزادارو سلمان دیکھ رہے تھے کہ آثار عذاب نمودار ہونے لگے۔ علی کہتے ہیں سلمان جاؤ بی بی کو کہو تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اور بد دعا نہ کرنا، امت غرق ہو جائے گی۔ عزادارو میں آخری جملہ عرض کروں، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے یاد
आंसू कबूल फरमाए। मैं बीबी की बारगाह में एक जुमला अर्ज करूंगा, ए बीबी जैसा भी था आपने अली को तलवार के नीचे से निकाल लिया, लेकिन मेरी लाख जान कुर्बान ज़ैनब कुबरा की मज़लूमियत पर जो चंद कदमों के फासले पे खड़ी देख रही थी और कह रही थी, ए ज़ालिमा तुम में कोई मुसलमान नहीं है और जो मेरे हुसैन को बचाए और मेरा माँ जाए को ज़बा किया जा रहा है।